آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے احساس کی بات کریں گے جو ہر انسان کے دل میں پایا جاتا ہے۔ جب اللہ دو محبت کرنے والوں کو ملانا چاہتا ہے تو ان کی زندگی میں کچھ خاص نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری دعا ہے، یا اللہ، جن لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے خلوص اور سچی محبت ہے، یا اللہ ان سچے دلوں کے لیے نکاح کے راستے آسان فرما، ان کی محبت کو نکاح جیسے پاکیزہ رشتے تک پہنچا دے۔ یا اللہ، جو محبت ان کے حق میں بہتر ہے اسے ان کے نصیب کا حصہ بنا دے، اور جو محبت ان کے حق میں بہتر نہیں ہے اسے ان کے حق میں بہتر بنا کر انہیں عطا فرما۔ یا اللہ، سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔ زندگی کے سفر میں ہم بے شمار لوگوں سے ملتے ہیں، کچھ لمحوں کے لیے، کچھ برسوں کے لیے اور کچھ ہمیشہ کے لیے، مگر ان سب میں کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں جو عام نہیں ہوتے، جو دل و دماغ سے آگے جا کر ہماری روح کو چھو لیتے ہیں۔ یہ تعلقات قسمت کی تحریر ہوتے ہیں جنہیں نہ وقت مٹا سکتا ہے اور نہ فاصلے کم کر سکتے ہیں۔ ایسے بندھن میں دو روحیں ایک دوسرے سے اس طرح جڑتی ہیں جیسے دو ندیوں کا پانی مل کر ایک ہی دھارا بن جائے۔ ان کو نہ لفظوں کی ضرورت رہتی ہے اور نہ ہی وضاحت کی۔ یہ جڑت کسی ایک لمحے میں نہیں بنتی، بلکہ ایک غیر مرئی سفر کے بعد مکمل ہوتی ہے، جس میں دو دل ایک ہی رفتار سے دھڑکنا سیکھ لیتے ہیں۔ اس تعلق میں خوشیاں دگنی اور غم آدھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک کی کیفیت دوسرے کی کیفیت بن جاتی ہے۔ جب دو لوگ روحانی طور پر جڑے ہوں تو وہ ایک دوسرے کے جذبات کو بغیر الفاظ کے سمجھ لیتے ہیں، ایک دوسرے کو دور رہ کر بھی محسوس کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی تکمیل کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ تعلق انسان کو صرف دنیاوی سکون ہی نہیں دیتا، بلکہ اسے اللہ کی یاد اور نیکی کے راستے پر بھی لے جاتا ہے۔ اسی لیے ایسے تعلقات کو اس کی خاص اللہ کی رحمت اور نعمت سمجھا جاتا ہے۔ روحانی جڑاؤ اس بات کی علامت ہے کہ دو انسانی کی روحیں ایک خاص ہم آہنگی کے ساتھ اللہ کے حکم سے ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں۔ یہ رشتہ وقت، فاصلہ اور حالات سے متاثر نہیں ہوتا، بلکہ ہر گزرنے والے دن کے ساتھ مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ دو دلوں کے جوڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ پہلی نشانی دوری کے باوجود قربت کا احساس ہونا۔ یہ تعلق وقت اور فاصلے کی قید سے آزاد ہوتا ہے۔ چاہے آپ میلوں دور ہوں، پھر بھی دل کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ آپ کے قریب ہیں۔ ان کی یاد، ان کا خیال یا ایک مختصر سا پیغام بھی ایسا لگتا ہے جیسے وہ آپ کے پاس ہی موجود ہیں۔ یہ قربت محض یاد نہیں، بلکہ ایک مسلسل موجودگی ہے جو جسمانی دوری کو بے معنی بنا دیتی ہے۔ دوسری نشانی دل کی ہم آہنگی۔ روحانی تعلق رکھنے والے افراد کے درمیان دل کی ہم آہنگی بہت گہری ہوتی ہے۔ ایسے تعلق میں زبان کی ضرورت کم رہ جاتی ہے، کیونکہ جذبات اور خیالات دل سے دل تک منتقل ہوتے ہیں۔ یہ ہم آہنگی اس بات کی علامت ہے کہ آپ دونوں کی روح ایک ہی فریکوینسی پر کام کر رہی ہے۔ یہ کیفیت عام تعلقات میں نہیں ہوتی، یہ خاص روحانی رشتوں میں ہی نظر آتی ہے۔ تیسری نشانی قدرت کا بار بار ملانا۔ اگر بار بار بچھڑنے کے باوجود وہ شخص بار بار لوٹ آئے تو یہ دنیا کی مرضی نہیں، یہ قدرت کی رضا ہے۔ آپ چاہیں نہ یا نہ چاہیں، وہ شخص خوابوں میں آتا ہے، اتفاق سے سامنے آ جاتا ہے، کسی دوست یا واقعے کے ذریعے پھر زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ جو شخص تمہاری روح سے جڑا ہو وہ تم سے کبھی جدا نہیں ہوتا۔ چاہے جسم دور ہو، دل قریب ہی رہتے ہیں۔ آپ کا دل اس کے لیے بے وجہ نرم رہتا ہے۔ آپ اس کے ساتھ خود کو مکمل محسوس کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ زندگی کی منزلیں آسان لگتی ہیں۔ آپ کی دعائیں اس کے لیے بے ساختہ نکلتی ہیں، بغیر کسی غرض
اور لالچ کی۔ جب آپ اس سے دور ہوتے ہیں ایک خلاصہ محسوس ہوتا ہے، ایک غیر معمولی حقیقت۔ ایسا تعلق صرف محبت میں نہیں ہوتا، یہ وہ رشتہ ہوتا ہے جو آپ کے جذبوں کو پختگی دیتا ہے، آپ کی روح کو سکون دیتا ہے اور آپ کے مستقبل کو روشن کر دیتا ہے۔ یہ تعلق دعا سے پیدا نہیں ہوتا، بلکہ وہ دعا جس کا جواب خدا خود اپنے وقت پر دیتا ہے۔ چوتھی نشانی خوابوں میں دیکھنا۔ روحانی جڑاؤ رکھنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے کو خواب میں دیکھتے ہیں۔ خواب میں وہ شخص آپ سے بات کرے، آپ کی رہنمائی کرے یا صرف موجود ہو، یہ سب چیزیں اس بات کی علامت ہیں کہ آپ دونوں کے دل اور روح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ خواب میں بار بار کسی خاص شخص کا آنا محض اتفاق نہیں ہوتا۔ روحانی تعلق رکھنے والے لوگ ایک دوسرے کے دل میں اتنے گہرے نقش چھوڑ دیتے ہیں کہ لاشعور میں بھی ان کی جھلک بار بار آتی ہے۔ بعض دفعہ خواب میں وہ آپ کو کسی مشکل سے بچنے کا راستہ دکھاتا ہے، اور جب آپ جاگتے ہیں تو وہ بات حقیقت میں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ یہ سب روحانی ہم آہنگی کی مضبوط دلیلیں ہوتی ہیں۔ چھٹی نشانی روحانی قرار۔ جس شخص کو اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہو، اس کے قریب آتے ہی دل کو ایک بے نام سکون محسوس ہوتا ہے۔ یہ سکون صرف اس وقت نہیں آتا جب وہ بات کرے، بلکہ اس کی موجودگی ہی ایک شفا بن جاتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے جیسے یہ شخص آپ کا اصل ہے۔ اس کے ساتھ وقت گزار کر آپ نفس کی الجھنوں سے نکل آتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر آپ کو اس کے سامنے کوئی شخصیت بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب دو روحیں کسی پچھلے وقت میں جڑی رہی ہوں تو ان کا دوبارہ ملنا محض اتفاق نہیں، ایک الہی ترتیب ہوتی ہے۔ اگر یہ سب علامات موجود ہوں تو خود کو خوش نصیب سمجھیں۔ یہ دنیا عارضی ہے، لیکن روحانی رشتے ازل سے ابد تک قائم رہتے ہیں۔ اس کا ملنا، اس کا ٹھہرنا، اس کا سمجھنا، یہ سب کسی منصوبہ بندی کا حصہ نہیں، بلکہ ایک قربانی ترتیب کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ وہ تعلق ہوتا ہے جو آپ کو مکمل کر دیتا ہے، جو آپ کے اندر کے خالی پن کو بھر دیتی ہے، جس کی موجودگی میں آپ کو کسی اور چیز کی طلب نہیں رہتی۔ یہ رشتہ دعاؤں سے بنتا ہے، اس کے لیے منت نہیں مانگی جاتی، بلکہ رب خود آپ کی خاموشی کو سن کر اسے آپ کی تقدیر کا حصہ بنا دیتا ہے۔ آپ کی زندگی میں اگر کوئی ایسا آیا ہے جو آپ کی خاموشیوں کو سن سکے، آپ کی کمزوریوں کو قبول کر سکے، آپ کے اندر کے درد کو دیکھ سکے، تو جان لیجئے وہ آپ کا اتفاق نہیں، آپ کا نصیب ہے۔